اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، بلال، سلمان، بوذر، ابو بکر، عمر محبوب کا واز سنتے تھے تو اللہ نے فرمایا والعصر، اے سونیا مجھے تیرے اس پیارے زمانے کی قسم۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، با آواز بلند مشرکین مکہ کو للکارا، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ مشرک میرے راہ میں آئے گا، میں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یا رسول اللہ، جب دین اسلام سچا ہے تو ہم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپ کے نماز کیوں پڑھے؟ آج کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے، میں اذان دوں گا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحق کو ینطق علی لسان عمر، حق حضرت عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ حق عمر، 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 حق عمر۔ اینا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحانک لا علم لنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد، سونے نبی تے لکھاں تے کروڑاں درود و سلام ہون۔ رب العزت وحدہ لا شریک دی بے حد و حساب حمد، میٹھے مدنی لاج پرور دے درود و سلام دے بعد میں قرآن پاک دی ایک او سورت تلاوت کی ہے جہدے وچ اللہ نے آخری قسم زمانہ مصطفیٰ دی چاہتی ہے۔ قسمیں نال قرآن بھریا ویا ہے، ودوہا محبوب تیرے مکھڑے دی قسم، واللیل آپ کی زلفوں کی قسم، لا اقسم بہذا البلد جس مکہ کے گلیوں میں چلتے ہو اس شہر کی قسم، لا امرو کا اے محبوب تیری پیاری زندگانی کی قسم، فلا و ربے کا بے شک میں عالمین کا رب ہوں، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایک بی بی ہے، اس کے 4 پیارے بیٹے ہیں، 4، لیکن جو سب سے زیادہ پیارا بیٹا ہوگا تو وہ اس کا نام لے کر کہے گی او ندیم کے ابو میری بات سن لو، حالانکہ وہ بھی ان کے تھے۔ اللہ عالمین کا رب ہے، لیکن یہ شان محبوبیت ہے، بے شک وہ عالمین کا رب ہے، لیکن یہ عشق ہے۔ فلا و ربے کا اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اور پھر آخری قسم قرآن میں آخری پارے میں آخری نبی امام الانبیاء کی قسم، آخری کتاب میں، وہ بھی زمانہ مصطفیٰ کی، اس کے بعد آگے کوئی قسم نہیں ہے۔ لاجک کے ساتھ بات کر رہا ہوں، والعصر اے محبوب مجھے آپ کے پیارے زمانے کی قسم۔ وہ کیسا پیارا زمانہ تھا جب سرکار منبر نبوی پر جلوہ گر ہوتے تھے، جس بزم میں تھے ابو بکر و عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، اور دیدار کا عالم کیا ہوگا؟
کیسا پیارا زمانہ تھا جب شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بلال، سلمان، بوذر، سونا ابو بکر، عمر محبوب کا واز سنتے تھے تو اللہ نے فرمایا والعصر، اے سونیا مجھے تیرے اس پیارے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ بس مجھے ذرا شرم سی آتی ہے جن سے میں نے سبق پڑھا ان کا ذکر نہ کروں، لیکن بلا تمہید یہ تفسیر میں نے نہیں کی، ثانی مولانا فضل الحق مفتی اعظم مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر مجھے پڑھائی ہے جو میں ان بیان کر رہا ہوں۔ والعصر، اے محبوبہ مجھے تیرے پاک زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، اساتذہ فرماتے ہیں، اساتذہ کرام کہ گھاٹے میں کون؟ ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف جو خبیث بدر میں قتل ہو گئے، کلمہ پڑھنے سے محروم رہے، ہر معجزہ دیکھ کر بھی کلمہ نہ پڑھا، تو ان الانسان لفی خسر، یہ نقصان میں تھے جو بے دین کفر میں مر گئے۔ الا الذین آمنوا، آمنو سیگا جمع کا ہے، قیامت تک آمنو کا اطلاق ہوگا مومنوں پر، لیکن آمنو کا پہلا مرجع صدیق اکبر، یہ پہلا عاقل بالغ مرد ہے جس نے سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نبوت کا عینی گواہ ہے، پہلا مومن، پہلا مرد صدیق اکبر۔ کہو صدیق اکبر، کہہ دو صدیق اکبر، صدیق اکبر، اللہ اکبر، صدیق اکبر۔ اللہ اکبر نے اس کو صدیق اکبر بنا دیا، پہلا مرد ہے جس پر پتھروں کی بارش کی گئی، جس کا جسم نازنین لہولہان ہو گیا، جس نے گھر کا سارا سامان امام الانبیاء کے قدموں میں رکھ دیا، یہ صدیق اکبر ہے۔ آمنو کا پہلا مرجع اطلاق صدیق اکبر پر ہے، پھر درجہ بدرجہ سب پر ہوتا رہے گا قیامت تک۔ میرا معافی ضمیر سمجھ آ رہا ہے؟ والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں وہ کافر جو کلمہ پڑھنے کے بغیر جہنم میں چلے گئے، ہر معجزہ دیکھا مانا نہیں، یہ خسارہ ہے۔ آمنو پہلا مرد صدیق اکبر، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فصل، پہلا مرد حق صدیق اکبر۔ آمنو، پھر آگے فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ میں قیامت تک جو اچھا عمل کرنے والے مومن ہیں وہ عامل الصالحات ہیں، لیکن وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ میں پہلا مرد حق فاروق اعظم۔
سچے نبی نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، دوزخ کی آگ دیوانی ہے حضرت عمر کے دشمن کی۔ تو فاضل بریلوی نے رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حق عمر کہہ دو یا عمر، یہ حدیث کا ترجمہ ہے بھائی، میرا بنا ہوا کلیہ نہیں ہے۔ وما ینطق عن الہوا کی مقدس زبان سے رحمت للعالمین نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، اب حق عمر کے لیے پاک نبی کی زبان پر آیا۔ اب اگر میں کہہ دوں حق عمر، تم سارے کہو، اگر مانتے ہو ہر حلالی کہے، میرا بیان کسی دوسرے کو نہیں ہے، ہر حلالی موالی حق عمر کہو یا عمر، بآواز بلند حق عمر، بآواز بلند۔ بھائی مزہ نہیں آ رہا، میں تو بوڑھا دوسری جگہ تقریر کر رہا ہوں، میرے بیٹے نے جمعہ نماز پڑھا دی، اب جمعہ بھی پڑھاؤں گا، لیکن اس بڑھاپے کی آواز بھی دیکھو، آپ تو نوجوان ہو، ذرا بآواز ذرا مجھے مزہ آ جائے۔ حق عمر، 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 حق عمر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان حضرت عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ آج درود شریف پڑھ لو۔ آج کا جمعہ اگلا جمعہ ہم کوئی پھول نہیں پہنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہہ دو نہ کہہ دو حق عمر، ذرا بآواز بلند مزہ آ جائے، پھر میرا بیان بھی آپ کو سمجھ جائے گا۔ حق عمر، حق عمر، بآواز بلند کہو بھائی مزہ آ جائے۔ حق عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت پیارے صدیق اکبر کی قربانیوں کو دیکھا، پھر آپ نے حضرت عمر کو سعید الفطرت پایا، تو رحمت للعالمین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ عمر بھی اسلام میں آ جائے تاکہ اسلام کی عمر بھی لمبی ہو جائے۔ حضرت عمر نے تو تلوار اٹھائی ہوئی تھی، لیکن پیارے نبی نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب، اے اللہ تو اسلام کو حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے سے عزت دے۔ اہل سنت جو لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ واسطہ وسیلہ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی پاک اللہ کو حضرت عمر کا واسطہ پیش نہ کرتے۔ دیکھو نا قرآن پاک، یہ حدیث ہے، تصدیق قرآن کرتا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
عیسی ابن مریم بالبینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، میں نے اس کی مدد کی جبرائیل کے ذریعے سے۔ قرآن حدیث حضرت حسان بن ثابت نعت ختم کرتے ہیں، امام الانبیاء ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس۔ یہ حسان اکیلے نہ میری نعت پڑھ رہا ہے، ایدہ بروح القدس، اس کی معاونت کے لیے جبرائیل کو بھیج دے، وہ بھی مل کر نعت پڑھے جیسے نعت خانوں کی جوڑی پڑھتی ہے۔ آپ نے ابلاغ کے لیے سپیکر کو رکھا ہوا ہے، یہ اید ذریعہ بنا ہوا ہے، میری آواز کو آگے پہنچا رہا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو عیسیٰ ابن مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ مدد کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی مدد کی عیسیٰ کے ذریعے سے۔ اے اللہ تو مدد کر حسان کی جبرائیل کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا جو آپ کا عقیدہ اہل سنت ہے، یہ پیارا عقیدہ ہمیں امام الانبیاء نے دیا ہے، کیونکہ امام الانبیاء کی دعاؤں میں وسیلہ ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ کی پیاری دعا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، حالانکہ قرآنی فیصلہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ عزت دینے والا بھی تو ہے، ذلت دینے والا بھی تو ہے۔ پیارا نبی اپنی امت کو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا درس دیتے ہیں، بے شک عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آج عزت کا ذریعہ میں حضرت عمر کو بنا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے واسطہ وسیلہ جائز ہے۔ رحمت للعالمین نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، تو اسلام کو حضرت عمر کے ذریعے سے عزت دے۔ جب حضرت عمر ذریعہ بنے، جو تلوار پیارے رسول کے خلاف لے کر آئے تھے، آج وہی تلوار مشرکین کے سروں میں بجنے لگی۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا با آواز بلند، حضرت عمر نے مشرکین مکہ کو للکارا، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، جس نے قتل ہونا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، وہ مشرک میرے راہ میں آئے گا، میں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یا رسول اللہ، جب دین اسلام سچا ہے تو ہم حضرت ارقم صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپ کے نماز کیوں پڑھے؟ ہم آج کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے، میں اذان دوں گا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحق کو ینطق علی لسان عمر، حق حضرت عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ حضرت عمر نے کعبۃ اللہ میں اذان دی، مشرکین لرز گئے۔ امام الانبیاء نے امامت کی، وہ فاروق اعظم جس کی آمد سے مسلمان کعبۃ اللہ میں امام الانبیاء کی اقتداء میں با جماعت نماز پڑھنے لگے۔ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آج آسمان پر حدیث پڑھ رہا ہوں بھائی،
وہ عالم جہنم میں جائے گا جو اپنی طرف سے حدیث گھڑے گا۔ حدیث پڑھی ہے تو بیان کر رہا ہوں۔ جبرائیل نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آسمانوں پر ملائکہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں، حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور ملائکہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ حضرت عمر اسلام میں آ گئے۔ اب حضرت عمر مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ سچے نبی نے سچے رب سے سچی مراد مانگی۔ کوئی باضمیر انسان میرے فکروں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ مجھے بتاؤ، آج کا کوئی سخی ہو یا اپنے دور کا حاتم طئی ہو، اس سے کچھ مانگ لے کوئی، وہ کھوٹی چیز دے گا، وہ کھوٹے سکے دے گا۔ او باضمیر میرا بھائی، میں تیرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں، حضرت عمر مراد نبی ہیں۔ پاک نبی نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تو اللہ نے کھرا حضرت عمر دیا، جس کو خدا نے مصطفیٰ کی برکت سے فاروق اعظم بنا دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار۔ میرے جو مقتدی ہے نا یہاں کے، وہ ماشاءاللہ بڑے غیور سنی ہیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ مقتدی، میں آپ کے قدموں کی خاک۔ آپ تو اپنے مذہب کو پیارا رکھتے ہو، جو اس منبر رسول پر بیٹھا ہے، مذہب حق کی سٹیج پر بیٹھا ہے، کیا وہ بے غیرت ہوگا؟ اسے مذہب اہل سنت سے پیار نہیں ہوگا؟ حضور قبلہ عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ میرے شاہ سلیمان کے پیر ہیں، آپ نے فرمایا، شکر خدا کے سنی ہم، نئے معتزلی۔ بس میں زیادہ تشریح میں نہیں جاتا۔ شاہ سلیمان کا پیر، خواجہ فرید کا پیر، گولڑا والے کا پیر، جکھڑ امام والوں کا، شاہ جمالیوں کا پیر، بسی شریف، بسیال شریف، ان گدیوں کا پیر قبلہ عالم مہاروی رنگیوس چشتے دے گھر گھر کوں، حاجی پر کوٹ سنگھڑ کوں، رنگیوس چشتے دے گھر گھر کوں، اور کھرل دی گال کیا پوچھ دیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑے مجمع میں شاہ سلیمان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، جمال اللہ ملتانی کے بھی وہ پیر ہیں جو ساری رات میں والناس تک ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور قبلہ عالم مہاروی فرماتے ہیں، شکر خدا کے سنی ہم، نئے معتزلی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب سنی ہیں، ہم معتزلہ نہیں ہیں۔ حضور معتزلہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، معتزلہ وہ ہے جو اللہ کے پیاروں کی شان میں بکواس کرتے ہیں، ان کو معتزلہ کہتے ہیں۔ اور شکر خدا کے سنی ہم، اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں۔ ساری نئی نبدی جیرے حسن حسین کو نبی مونڈے تے چاہتے، حضور فرمائے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ساری نئی نبدی حسن حسین دے بغیر نعوذ باللہ اے نبی بخش دی قبر نہیں، اے امام الانبیاء دا روضہ ہے، جتا فجر شام 70,000 ملائکہ ود جبرائیل دے درود و سلام پڑھ دن۔ اے امام انبیاء دا روضہ ہے، کوئی عام قبر نہیں۔ صدیق و فاروق گلکڑیاں پا کے نبی دے کٹھے ستے پین، ساری نئی نبدی۔
او بے عقل انسان، خدا تجھے عقل دے۔ او بے عقل مولوی، خدا تجھے عقل دے۔ او بے عقل ملنگ، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے۔ سن لو، امام الانبیاء کے کاندھوں پر کبھی باغی سوار نہیں ہوتے، امام الانبیاء کے ساتھ کبھی غاصب نہیں سوتے، جو سوتے ہیں وہ عاشق ہیں، جو کاندھوں پر سوار ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے امام ہیں۔ پیارے محبوب نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں، میرے ایک وزیر کا نام جبرائیل ہے، میرے دوسرے وزیر کا نام میکائیل ہے، اور اس زمین پر وزیران اللہ نے میرے دو وزیر بنا دیے۔ میرے ایک وزیر کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، میرے دوسرے وزیر کا نام حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، جامع ترمذی، سیاستہ، مشکات المصابی اٹھا کر دیکھیے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، منبر نبوی پر میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے صدیق اکبر کے ہاتھ کو پکڑا، فاروق اعظم کے ہاتھ کو بلند کیا اور مجمع صحابہ کو فرمایا دیکھو یہ جیسے آج میرے ساتھ ہیں، یہ یوم معاشر میری قبر سے یہ میرے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اس رفاقت مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام۔ تو پیارے دوستو، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، ان کا عدل مشہور تھا، 22 لاکھ مربع میل کے فاتح تھے، مولا علی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، سعد بن ابی وقاص ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، طلحہ زبیر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اعلان سن لیجئے، آج صلاۃ و سلام کے بعد مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے ختم شریف پڑھیں گے، تبرک تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ صلاۃ و سلام کے بعد نظر اللہ نیاز فاروق اعظم وہ تبرک حاصل کر کے جائیں، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ہمارے استاد محترم حضور شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ کی مرکزی جامع مسجد شریف ہے، تو اس کے فنڈ میں ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں فیوچر تابناک دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ چھپر خواجگان ضرور بڑھے گا، اور شامیانے اپنے ہوں گے، کرائے سے بچ جائیں گے، اچھی صفوں کا اہتمام ہوگا، اس میں ہمارے بیٹھنے کی سہولت ہوگی۔ اس لیے مہربانی کریں، آپ جو ہے دل کھول کر مسجد کی خدمت شریف کریں۔ میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں، لیکن مجھے معاف کرنا، میں ضمناً ایک بات کر رہا ہوں۔ میرے ایک استاد تھے، ان سے میں فارسی پڑھتا تھا، وہ مسجد غلالہ والی میں خطیب تھے، سید بھی تھے، سنی سید تھے، عالم دین تھے وہ۔ تو بسم اللہ، نعرہ تکبیر، بھئی ذوق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل کھول کے دے، ماشاءاللہ۔ اور اب
9 اور 10 کو یہاں فاروق اعظم اور امام حسین کی شہادت کا بیان ہوگا، تو اس لیے دل کھول کر آپ معاملات کریں۔ میں اس لیے اس چندہ کی اپیل کے ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ میرے استاد صاحب جب یہ اس گلانہ والی مسجد میں آئے تو انتظامیہ کے لوگ کہنے لگے شاہ جی آپ عالم بھی ہو، حضرت شیخ الاسلام مولانا فضل الحق کے بھی شاگرد ہو اور بڑے بڑے علماء سے پڑھے ہو، سید بھی ہو، آپ کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب علم منطق جو شیخ الاسلام سے پڑھا تھا بڑے مضبوط تھے۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہ تو میں نماز اللہ کے لیے پڑھوں گا، تم نے کس چکر میں ڈال دیا؟ انہوں نے کہا نہیں شاہ صاحب بیان کریں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا یہ جو خاک روب اس چوک میں جھاڑو دینے آتا ہے نا، یہ گلانہ والی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، خاک روب جو جھاڑو دیتا ہے چلو اتنا مجھے دے دینا۔ وہ حیران ہو گئے، لیکن وہ شاہ صاحب مجھے فرماتے تھے اس وقت خاک روب کی تنخواہ 300 تھی، لیکن میں امام ہو کر سید ہو کر پوچھ بھی رہے ہیں، پھر انہوں نے بمشکل 100 روپیہ مہینہ میری تنخواہ مقرر کی، اور ایک صاحب حیثیت بندہ جیپ پر چڑھ کر آیا، اس نے ہارن بجایا، پھر وہ مسجد میں آ گیا۔ شاہ جی خان صاحب تھے جسکانی فیملی سے، بس میں نام نہیں لیتا سمجھو، جن کی یہ مارکیٹ ہے جسکانی فیملی میں۔ تو انہوں نے فرمایا شاہ جی گدئی میں چلو ایک جنازہ پڑھانا ہے، میں جیپ لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں مجھے حال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے وضو کر لیا، گدئی جا کر نماز جنازہ پڑھا دی۔ کچے راستے تھے اس وقت، یہ سڑکیں بھی نہیں بنی تھیں، بڑے بڑے گڑھے ہوتے تھے، اور اس نے مجھے 2 روپے 8 آنے مجھے پکڑوا دیے۔ دعاؤں کے بعد کھجور کے دانے بھی مجھے مل گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ شاہ جی تھوڑا سا نذرانہ رکھ لو۔ وہ کہتے ہیں 2 روپے 8 آنے میں نے جیب میں ڈالے، دوسری جیب میں کھجور بھی رکھ لی۔ اب میں نے کہا کہ یہ مجھے ڈی جی خان سے لایا ہے، اب مجھے چھوڑے گا مسجد میں۔ اب جب لوگ مل ملا کے جا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ اس جسکانی صاحب کی کار جیپ چلی گئی۔ کہتے اب میں چل رہا ہوں، میں تہمت باندھتا تھا، اس وقت سلوار کی اتنا رواج نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں اب تہمت اور میرا جوتا بھی سادہ، تو آنے دو بارش۔ کہتے اب گدھئی سے مسجد میں پہنچنا، 10 بجے جنازہ، 2 بجے میں نے نماز پڑھانی، کیچڑ سے میرے کپڑے سارے بھر گئے، کیچڑ ہو گیا، 2.5 روپے بھی ہیں، کچھ کھجوریں بھی ہیں۔ اور پھر جب میں مسجد پہنچا تو پھر تھکا ہوا تھا، پھر میں واش روم میں گیا، ان کپڑوں کو دھویا، پھر ان کو سکھایا۔ یہ ایسے اتنے کپڑے بھی نہیں تھے میں اور تبدیل کر لیتا، کہتے میں مسکین سید تھا۔ اور جے کو 2.5 روپے دے دن، جے کو خاک روب جتنا تنخواہ ہی نہ ملے، ہونی تو خاک روب دی تنخواہ چا دیکھتے مسجد امام دی تے سختی بدے تے مسجد امام کی تھی، کپڑے والی دکان تے مولوی صاحب اتنی پیسے لگ سن بھی جو ہوا پینٹ چلے بھی میں جنازہ پڑھی ہوں پینٹ ہی جوڑا کچھ دے۔ کہاں چلے گئے ہو؟ کچھ سیاست میں برباد ہو گئے، حرام کی جائیدادیں بنا گئیں، کوئی مسجد کے حجروں میں رول گئے، لیکن بخشے جائیں گے، یہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، سیدنا فاروق اعظم، بس اب میرے صرف 10 منٹ رہ گئے، میں اذان دلاؤں گا اور پھر نماز پڑھوں گا ختم۔ فاروق اعظم کے لیے تبرک سب شامل ہو گے نا؟ نعرہ تکبیر باواز بلند، تیرے کلتے ملنگ آواز اونچا نکلتے، تو ڈاٹھا مومن نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، خلافت،
خلافت، مذہب حق اہل سنت جماعت. پیوند لگے، کپڑے، 21 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک اونٹنی ہے جس پر آپ سوار ہوتے ہیں. اپنی باری پر مہار کھینچنے والا غلام پھر وہ سوار ہوتا ہے. جب بیت المقدس میں پہنچے تو غلام عرض کرتا ہے، سیاں اے عادل عمر، اب بیت المقدس آنے والا ہے، خدا را میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ تشریف رکھو. خود تو پیدل ہے، سواری پہ امام آتا ہے. آپ نے فرمایا میرے غلام سن لے، اگر عمر ابن خطاب اونٹ کے اوپر سوار ہے، امیر المومنین ہے، عادل عمر ہے، مراد مصطفیٰ ہے، مرید مصطفیٰ ہے، الحق کو ینطق کو علی لسان عمر، فرمان رسول ہے، میں حق بیان کرتا رہوں گا. اگر عمر پیدل ہے تب بھی عمر ابن خطاب ہے، میں عدل سے منہ نہیں موڑوں گا. یہی وجہ تھی حضرت عمر کا وہ روب دبدبا تھا. شیر کو جرت نہیں ہے کہ وہ بکری کو کھا سکے. 10 سال خلافت کے بعد فاروق اعظم یکم محرم کو صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں. ایک ملعون ابن ملعون نے حالت نماز میں مجوسی بدبخت بت پرست مشرک نے حضرت عمر کو شہید کر دیا. اور ایک دیہات میں دیہاتی بیٹھے ہیں کہ ایک شیر نے بکری کو جھپٹا تو دیہاتی کہہ رہے ہیں کہیں حضرت عمر اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے. شام کو خبر آئی کہ عادل عمر شہید ہو گیا. آج تو کہتا ہے کہ کیمرے کی نظر دیکھ رہی ہے، لیکن فاروق اعظم فرماتے تھے بندے بنو، تمہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کے حکم سے فاروق اعظم کی نگاہ بھی کائنات کو دیکھ رہی ہے.